السلام علیکم۔ کاشانہ بصیرت کے یوٹیوب چینل میں آپ کو خوش آمدید۔ یہ کتاب سید محمد حسن رضوی ابن سید محمود حسن رضوی کی ایصال ثواب کے لیے ان کے خاندان کی جانب سے آپ کی خدمت میں بذریعہ یوٹیوب چینل کاشانہ بصیرت پیش کی جا رہی ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ 3 دفعہ درود، 1 دفعہ الحمد، 3 دفعہ قل اللہ اور 3 دفعہ درود پڑھ کے سید محمد حسن رضوی ابن سید محمود حسن رضوی کو ہدیہ کریں۔ اگر آپ نے ہمارا چینل کاشانہ بصیرت سبسکرائب نہیں کیا ہے تو برائے مہربانی سبسکرائب کریں تاکہ چینل میں موجود 100 سے زائد کتب اور آنے والی مستند کتب سے آپ استفادہ کریں۔ التماس سے دعا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، یہ ہے کاشانہ بصیرت کا یوٹیوب چینل۔ کتاب ہم مل کر پڑھ رہے ہیں من لا یحذر الفقیہ، جس کے مؤلف الشیخ الصدوق ہیں، اور یہ ہے ریڈنگ کا پارٹ نمبر 38۔ اور یہاں پر ہم جو ٹاپکس پڑھنے جا رہے ہیں ان کو میں آغاز میں بتاتی چلوں۔ امید ہے کہ ہم وہ تمام ٹاپکس اس نشست میں مکمل کر لیں گے۔ پہلے سب سے باب ہے انسان جب نیند سے بیدار ہو تو کیا کہے، پھر ہے مرغ کے بانگ دیتے وقت کا قول، اس کے بعد ہم پڑھیں گے نماز شب کے لیے اٹھتے وقت کی دعا، اور پھر اس کے بعد ہم پڑھیں گے کہ وہ تکبیریں کہ جو سنت جاریہ ہیں لازم ہے کہ ان کی طرف توجہ دی جائے، یہ ہیڈنگ ہے۔ اور اس کے بعد باب ہے نماز شب، اس کے بارے میں بھی مزید تفصیلات ہم جانیں گے۔ تو آئیے باقاعدہ ریڈنگ کا ہم آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے باب کہ انسان جب نیند سے بیدار ہو تو کیا کہے۔ اب یہاں پہ حدیث نمبر 1389 سے آغاز ہو رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنے بستر پر جاتے تھے تو فرمایا کرتے تھے، ترجمہ، تیرے نام کے ساتھ اے اللہ میں زندہ ہوں اور تیرے ہی نام کے ساتھ مروں گا، ترجمہ مکمل۔ اور جب نیند سے بیدار ہوتے تو فرماتے، ترجمہ، حمد اس اللہ کی جس نے مجھے مارنے کے بعد پھر زندہ کر دیا اور اسی کی طرف حشر و نشر ہوگا۔ یہاں پہ ترجمہ مکمل ہوا۔ اب ہے اگلی حدیث نمبر 1390۔ اور جراح مدائنی نے، جیم رے الف ہے میم دال الف حمزہ یہ نون چھوٹی ہے نے، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی نیند سے اٹھے تو یہ کہے کہ، ترجمہ، کہ پاک ہے وہ اللہ جو تمام انبیاء کا رب اور تمام رسولوں کا اللہ اور مستضعفین کا پروردگار ہے، اور حمد اس اللہ کی کہ جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے اور جو ہر شے پر قادر ہے، ترجمہ مکمل ہوا۔ جب وہ یہ کہے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میرے بندے نے سچ کہا اور شکر ادا کیا۔ اگلی حدیث کا نمبر ہے 1391، لکھا ہے کہ اور عبد الرحمن بن حجاج نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ علیہ السلام جب رات کے آخری حصے میں اٹھتے تو اتنی بلند آواز سے یہ کہتے کہ تمام گھر والے سنتے۔ آئیے ترجمہ پڑھتے ہیں کہ اے اللہ حول قیامت پر میری مدد فرمانا، میری خوابگاہ کو وسیع کر دینا اور موت سے پہلے مجھے خیر کی روزی اور موت کے بعد بھی مجھے خیر کی روزی عطا فرمانا۔ یہاں پہ ترجمہ مکمل ہوا۔ اگلی حدیث ہے 1392 نمبر ہے، لکھا ہے کہ اور ایک دوسری حدیث میں حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کی گئی ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم اپنے بستر خواب سے اٹھو تو افق آسمان کو دیکھو اور کہو۔ آئیے اس کا ہم ترجمہ پڑھتے ہیں کہ حمد اس اللہ کی جس نے میری روح مجھے واپس کر دی، میں اس کی عبادت کروں گا اور اس کی حمد کروں گا۔ اے اللہ، نہ تجھ سے پرسکون رات پوشیدہ ہے اور نہ برجوں والا آسمان، نہ گہوارے والی زمین، نہ یہ تاریکیاں جو تہ بتہ ہیں، اور نہ گہرا سمندر جو رات کو سفر کرنے والی تیری مخلوق کے سامنے موجیں مارتا ہے۔ تو آنکھوں کے اشاروں اور دلوں کے بھیدوں کو جانتا ہے۔ ستارے ڈوب گئے، آنکھیں پرخواب ہو گئی، مگر تو زندہ قائم ہے، نہ تجھے اونگ آتی ہے نہ نیند۔ پاک ہے اللہ جو تمام عالمین کا رب ہے اور تمام رسولوں کا اللہ اور تمام انبیاء کا خالق ہے، اور حمد ہے اس اللہ کی جو تمام عالمین کا رب ہے۔ اے اللہ، میری مغفرت فرما، مجھ پر رحم فرما، میری توبہ کو قبول فرما، بے شک تو توبہ کو قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یہاں پر یہ ترجمہ مکمل ہوا۔ ساتھ ہی لکھا ہے کہ اس کے بعد سورہ آل عمران کی آخری 5 آیتیں ان فی خلق السماوات والارض سے لے کر انک لا تخلف المیعاد تک پڑھو، اور تم پر لازم ہے
ہے کہ مسواک کرو، اس لیے کہ وقت سحر قبل وضو مسواک کرنا سنت ہے اور اس کے بعد وضو کرو۔ اب سامعین یہاں پر 2 حوالہ جات ہیں جو کہ جہاں پر لکھا تھا کہ لا تخلف المیعاد تک پڑھو، اس کے حوالے سے حاشیے میں یہاں پر کچھ معلومات موجود ہیں، آئیے مل کر پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے یہاں تک تہذیب جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 175 میں روایت کی گئی ہے کہ نیز کافی میں صحیح کی مانند حسن حدیث میں اور ان دونوں میں اس کے بعد ہے پھر تم مسواک کرو اور وضو کرو، پس جب تم وضو کے لیے اپنے ہاتھ میں پانی لو تو یہ کہو کہ اللہ کے نام سے اور اللہ کے لیے، اے اللہ مجھے توبہ کرنے والوں میں شامل کر لے اور مجھے پاک ہونے والوں میں شامل کر لے، اور جب وضو سے فارغ ہو جاؤ تو پھر کہو کہ اللہ کے نام سے اور اس کے لیے اور اس کی طرف سے اللہ جو چاہے، اور نہیں کوئی طاقت اور نہیں کوئی قوت مگر اللہ کی دی ہوئی، اے اللہ مجھے اپنے گھر کے زائروں میں شامل کر لے اور تیری مساجد کی تعمیر کرنے والوں میں، اور مجھ پر اپنی توبہ کا دروازہ کھول دے اور اپنی نافرمانی اور اس کی تمام معاصیت کا دروازہ بند کر دے۔ اس اللہ کا شکر جس نے مجھے نجوی نون جیم واو چھوٹیے کرنے والوں میں شامل کیا۔ اے اللہ اپنی عنایت سے میرے اعمال کو قبول فرما، تیری ثنا عظیم ہے۔ یہاں پر یہ ترجمہ اس کا مکمل ہوا اور پھر ساتھ ساتھ لکھا ہے کہ پھر تکبیر سے نماز شروع کر دے۔ اچھا، یہ تو تھی حاشیے میں پہلی جو ہم نے تفصیلات جانی۔ اس کے بعد یہ تھا کہ اور تم پر لازم ہے کہ مسواک کرو، اور اس لیے کہ وقت سحر قبول وضو مسواک کرنا سنت ہے اور اس کے بعد وضو کرو۔ تو اس حوالے سے حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ مؤلف رحم اللہ کا کلام ہے جو زرارہ کی حدیث سے اخذ کیا گیا ہے۔ تو یہ ہم نے معلومات جان لی ہیں، اور اب آئیے ہم اگلی حدیث کو پڑھتے ہیں۔ حدیث کا نمبر ہے 1393۔ لکھا ہے ابو عبیدہ حذا زال الف اور حمزہ نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے قول خدا جو کہ سورہ سجدہ کی آیت نمبر 16 ہے، ترجمہ کہ رات کے وقت ان کے پہلو بستروں سے آشنا نہیں ہوتے، یہاں پہ ترجمہ مکمل ہوا۔ اس کے متعلق جب روایت کی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ شاید یہ تمہارا خیال ہو کہ وہ لوگ کبھی سوتے ہی نہیں، تو میں نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس بدن کے لیے یہ ضروری کہ تھوڑا آرام کرے تاکہ اس کا نفس نکل جائے، اور ساتھ ہی لکھا ہے کہ اور جب وہ نکل جاتا ہے تو بدن آرام کرتا ہے اور روح اس میں پلٹتی ہے اور اسی میں عمل کی قوت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کا تذکرہ کیا ہے اور کہا ہے کہ ان لوگوں کے پہلو اپنے بستروں کو چھوڑ دیتے ہیں اور وہ لوگ اپنے رب سے خوف و طمع کی ملی جلی حالت میں دعا کرتے ہیں۔ یہ آیت حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی ہے، اور ہمارے شیعوں میں سے جو ان کی اتباع کرتے ہیں اور وہ اول شب میں سویا کرتے ہیں، اور جب 2/3 رات یا جس قدر اللہ چاہے گزر جاتی ہے تو وہ اپنے رب سے گڑ گڑا کر دعا کرتے ہیں، رغبت کرتے ہوئے اور ڈرتے ہوئے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے اس کی خواہش کرتے ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں ان لوگوں کا ذکر اپنی کتاب میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا ہے، اور جو کچھ ان لوگوں کو عطا کرے گا اسے بتایا ہے، اور انہیں اپنے جوار رحمت میں ساکن کرے گا اور انہیں اپنی جنت میں داخل کرے گا اور انہیں خوف سے اور ڈر سے امن میں رکھے گا۔ میں نے عرض کیا میں آپ علیہ السلام پر قربان، جب میں رات کے آخری حصے میں اٹھوں تو کیا کہوں؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ اس طرح سے کہو۔ ترجمہ ہم پڑھ رہے ہیں کہ یعنی ہر طرح کی حمد سزاوار ہے تمام عالمین کے پروردگار اور تمام رسولوں کے اللہ کے لیے، اور حمد اس اللہ کی جو مردوں کو زندہ کرے گا اور جو لوگ قبروں میں ہیں انہیں اٹھائے گا۔ اس کی عربی پڑھ لیتے ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین وآلہ المرسلین والحمدللہ الذی یحیی الموتى ویعتو من القبور۔ اب آگے چلتے ہیں، ہم نے ترجمہ بھی پڑھ لیا تھا، اور اب آگے لکھا ہے کہ جب تم یہ کہو گے تو تم سے شیطان کی گندگی اور اس کا وسوسہ دور ہو جائے گا۔ اب اگلی ہیڈنگ کی طرف چلتے ہیں، لکھا ہے مرغ کے بانگ دیتے وقت کا قول۔ یہ پڑھتے ہیں، اس کے بارے میں مجھے بڑی جستجو ہے۔ آئیے، ہیڈنگ ہے مرغ کے بانگ دیتے وقت کا قول۔ حدیث نمبر ہے 1394۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تم مرغ کی بانگ سنو تو یہ کہو۔ ترجمہ ہم مل کر پڑھتے ہیں کہ اے ملائکہ اور روح کے پروردگار، تو ہر طرح پاک اور ہر طرح منزہ ہے، تیری رحمت تیرے غضب سے پہلے ہے نہیں، تیری رحمت تیرے غضب سے پہلے ہے، نہیں ہے کوئی اللہ سوائے تیرے،
تو پاک ہے اور تیری حمد کے ساتھ اقرار ہے کہ میں نے برے عمل کیے اور اپنے نفس پر ظلم کیا، مجھے بخش دے اس لیے کہ سوائے تیرے اور کوئی گناہوں کو نہیں بخشے گا۔ یہاں پر یہ حدیث جو ہم نے ترجمہ پڑھنا تھا وہ مکمل ہوا۔ اب اگلی حدیث ہے، نمبر ہے 1395 پہ ہم پہنچے ہیں۔ حدیث میں لکھا ہے کہ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ تم لوگ مرغ سے 5 باتیں سیکھو: نماز کے وقت کو یاد رکھنا، غیرت، سخاوت، شجاعت اور کثرت جمع، جیم میم الف عین۔ پھر لکھا ہے حدیث نمبر 1396 پہ کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم لوگ کوے سے 3 باتیں سیکھ لو: اپنی جفتی کو چھپانا، جیم فے تے چھوٹی ہے، چھپانا، بہت تڑکے طلب رزق کے لیے نکل جانا، تڑکے طلب یعنی صبح صبح، میرے خیال یہی ہے، تڑکے طلب رزق کے لیے نکل جانا اور چوکنا رہنا۔ اس کے بعد حدیث نمبر 1397 میں لکھا ہے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کا ایک فرشتہ سفید مرغ کی شکل کا ہے، اس کا سر عرش کے نیچے اور اس کے پاؤں 7ویں طبقے زمین کی جڑ میں ہیں، اس کا ایک بازو مشرق میں اور ایک مغرب میں ہے۔ جب تک وہ بانگ نہیں دیتا دنیا کا کوئی مرغ بانگ نہیں دیتا، اور جب وہ بانگ دیتا ہے اپنے دونوں بازو پھڑپڑاتا ہے اور کہتا ہے کہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ العظیم الذی لیس کمثلہ شیء، یعنی اللہ پاک وہ منزہ ہے، اللہ پاک وہ منزہ ہے، وہ عظیم اللہ پاک وہ منزہ ہے کہ جس کے مثل کی کوئی شے نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی جواب دیتا ہے اور کہتا ہے کہ جو شخص اس بات کو جانتا ہے جو تو کہہ رہا ہے تو وہ جھوٹا حلف نہ اٹھائے گا۔ آئیے اگلی حدیث کی جانب۔ 1398 نمبر ہے۔ روایت کی گئی ہے کہ اسی مرغ کے لیے یہ آیت نازل ہوئی جو کہ سورہ نور کی آیت نمبر 41 ہے۔ ترجمہ: پرندے اپنے پر پھیلائے ہوئے ہیں، ہر ایک اپنی تسبیح اور اپنی نماز کو جانتا ہے۔ یہاں پہ ترجمہ مکمل ہو گیا۔ اگلی حدیث ہے 1399 اور روایت کی گئی ہے کہ حاملین عرش صرف 4 ہیں، ان میں سے ایک مرغ کی شکل کا ہے جو اللہ تعالیٰ سے پرندوں کے لیے رزق مانگتا ہے، ایک شیر کی شکل کا ہے جو اللہ تعالیٰ سے درندوں کے لیے رزق طلب کرتا ہے، ایک بیل کی شکل کا ہے جو اللہ سے سارے جانوروں کے لیے رزق طلب کرتا ہے، اور ایک نبی آدم کی شکل کا ہے، بنی آدم لکھا ہے شاید اور جو اللہ تعالیٰ سے بنی آدم کے لیے رزق مانگتا ہے۔ اور جب قیامت کا دن ہوگا تو پھر حاملین عرش 8 ہو جائیں گے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ الحاقہ آیت نمبر 17، ترجمہ: تمہارے رب کا عرش اس دن 8 اٹھائے ہوں گے۔ یہاں پر یہ ترجمہ مکمل ہوا۔ اب اگلی ہیڈنگ کی جانب چلتے ہیں، نماز شب کے لیے اٹھتے وقت کی دعا۔ آئیے یہ جاننا بہت ضروری ہے ہمیں، اور یہاں پر صرف ایک ہی حدیث ہے، حدیث نمبر 1400۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تم نماز کے لیے اٹھنے کا ارادہ کرو تو یہ کہو۔ آئیے ترجمہ پڑھتے ہیں کہ اے اللہ، میں تیرے نبی، رحمت والے نبی اور اس کی آل کے واسطے سے تیری طرف متوجہ ہوں اور اپنی حاجات کی سفارش کے لیے ان حضرات کو پیش کرتا ہوں۔ تجھے ان سب حضرات کا واسطہ مجھے دنیا اور آخرت میں صاحب وجاہت بنا دے اور اپنے مقرب بندوں میں شامل کر لے۔ اے اللہ، تجھے ان سب کا واسطہ مجھ پر رحم فرما، تجھے ان سب کا واسطہ مجھے عذاب میں مبتلا نہ کر، تجھے ان سب کا واسطہ مجھے ہدایت عطا کر، تجھے ان سب کا واسطہ مجھے گمراہ نہ ہونے دے، تجھے ان سب کا واسطہ مجھے روزی عطا فرما، تجھے ان سب کا واسطہ مجھے محروم نہ کر اور میری دنیا و دین کی حاجتوں کو روا کر دے۔ بے شک تو ہر چیز پر قادر اور ہر شے کا جاننے والا ہے۔ یہاں پر ترجمہ مکمل ہو گیا، اور یہ باب یعنی کہ جس میں نماز شب کے لیے اٹھتے وقت کی دعا تھی یہ ہم نے جان لی۔ آئیے اگلے باب کی جانب کہ وہ تکبیریں جو سنت جاریہ ہیں، وہ تکبیریں کہ جو سنت جاریہ ہیں لازم ہے کہ ان کی طرف توجہ دی جائے۔ یہ پوری ہیڈنگ ہے، بہت خوبصورت ہیڈنگ ہے۔ دوبارہ پڑھتے ہیں کہ وہ تکبیریں جو سنت جاریہ ہیں لازم ہے کہ ان کی طرف توجہ دی جائے۔ آئیے پڑھتے ہیں، لکھا ہے سنتی تکبیرات 6 ہیں، یعنی نماز شب کی پہلی رکعت میں اور نماز وتر کی 1 رکعت میں اور نماز زوال کی 2 رکعتوں میں سے پہلی رکعت میں اور نماز احرام کی 2 رکعتوں میں سے پہلی رکعت میں اور نوافل مغرب کے اندر پہلی رکعت میں اور ہر نماز فریضہ کی پہلی رکعت میں میرے والد رضی اللہ عنہ
انہوں نے اپنے اس رسالے میں اسی طرح تحریر فرمایا ہے کہ جو انہوں نے میرے پاس بھیجا ہے. اور یہاں پر بس اس حوالے سے صرف اتنی ہی معلومات تھیں. آگے چلتے ہیں. اب ہم اگلے باب کی جانب آ گئے ہیں کہ باب ہے نماز شب. اس کے بارے میں مزید جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ جو کہ سورہ الاسرار کی آیت نمبر 79 ہے. ہم ترجمہ پڑھتے ہیں کہ اور رات کے خاص حصے میں نماز تہجد پڑھا کرو. یہ سنت تمہاری خاص فضیلت ہے. قریب ہے کہ تمہارا رب تمہیں مقام محمود تک پہنچائے. اور یہاں پر ترجمہ مکمل ہو گیا سورہ الاسرار کی آیت نمبر 79 کا. آئیے آگے چلتے ہیں. لکھا ہے کہ تو نماز شب پڑھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فرض ہے. اللہ تعالیٰ کے اسی قول کے بموجب کہ فتحجد یعنی نماز تہجد پڑھو اور دوسروں کے لیے سنت اور نافلہ ہے. اچھا اب یہاں پر اگلی ہے ہیڈنگ نہیں ہے, حدیث نمبر ہے 1401 اور یہاں پر لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی وصیت میں حضرت علی علیہ السلام سے ارشاد فرمایا کہ اے علی علیہ السلام تم پر لازم ہے نماز شب پڑھو. پہلی رکعت میں سورہ الحمد اور قل هو اللہ احد اور دوسری رکعت میں سورہ الحمد اور قل یا ایھا الکافرون اور پھر لکھا ہے اور 6 رکعتوں میں جو سورہ چاہے پڑھو, خواہ کوئی طویل سورہ پڑھو خواہ کوئی قصیر پڑھو. اچھا اس حوالے سے اس میں حوالہ دیا ہوا ہے حاشیے میں, اور وہ یہ ہے کہ کلینی نے کافی جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 79 میں اسے تحریر کیا ہے, اور صدوق نے وصایا میں واو صاد الف یہ الف وصایا میں. اور یوں یہاں پر یہ ہم نے حاشیے میں معلومات جان لی. اب اگلی حدیث پڑھ رہے ہیں, 1402 نمبر ہے. اور روایت میں ہے کہ جو شخص نماز شب کی ابتدائی 2 رکعتوں میں سے ہر رکعت میں 1 مرتبہ سورہ الحمد اور 30 مرتبہ سورہ قل هو اللہ احد پڑھے تو جو ہی نماز کو تمام کرے گا اللہ اور اس کے درمیان کوئی ایسا گناہ نہ ہوگا جسے اللہ نہ بخش دے. اور اس کا حوالہ اس میں دیا ہوا ہے تہذیب جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 170 میں. اسے مرسل حدیث کے تحت تحریر کیا گیا ہے. آگے چلتے ہیں. اور ساتھ ہی لکھا ہے کہ اور نماز شفا شین فے عین کی 2 رکعتوں میں اور وطر کی 1 رکعت میں سورہ قل هو اللہ احد پڑھو, اور نماز شفا اور نماز وطر کے درمیان سلام پڑھ کر فاصلہ دے دو. اور یہاں پر حوالہ ہے تہذیب جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 171 پر. سلیمان بن خالد نے حضرت ابو عبداللہ سے اسی طرح کی حدیث بیان کی ہے. آگے چلتے ہیں. لکھا ہے حدیث نمبر 1403 اور روایت کی گئی ہے. جب یہاں پہ جو روایت کی گئی ہے اس میں لکھا ہے کہ اس کے بارے میں تھوڑا سا حاشیے میں لکھا ہے کہ اس حدیث کو ثواب الاعمال میں حضرت امام باقر علیہ السلام کے حوالے سے بیان کیا گیا ہے کہ جو شخص نماز وطر میں معوذتین یعنی قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس اور قل اللہ احد پڑھے گا تو اس سے کہا جائے گا کہ اللہ کے بندے خوشخبری سن, اللہ نے تیری نماز قبول فرما لی ہے. پھر ساتھ ہی لکھا ہے کہ اور قنوت ہر دوسری رکعت میں رکوع سے پہلے اور سوروں کی قرات کے بعد ہے, اور ان میں سوروں کی قرات بالجہر یعنی کہ بلند آواز سے ہوگی, اور نماز وطر میں قنوت رکوع سے پہلے ہوگی. پھر لکھا ہے کہ اور اگر تم نماز شب کے لیے اٹھے مگر اتنا وقت نہیں کہ جیسی تم چاہتے ہو کہ نماز شب ویسی پڑھو. اور اس کے حوالے سے یہاں پہ رکتے ہیں کیونکہ حاشیے میں اس کے بارے میں لکھا ہے کہ کلینی نے کافی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 944 پر اسماعیل بن جابر سے روایت کی ہے کہ میں نے ابو عبداللہ سے عرض کیا کہ میں رات میں اٹھتا ہوں اور مجھے خوف ہوتا ہے کہ صبح یعنی طلوع نہ ہو جائے, تو فرمایا کہ ہر رکعت کے آخری حصے میں صرف الحمدللہ پڑھو اور جلدی کرو. یہاں پر ابھی ہم رکے تھے, یعنی کہ میں جملہ دوبارہ پڑھتی ہوں کہ اور اگر تم نماز شب کے لیے اٹھے مگر اتنا وقت نہیں کہ جیسی تم چاہتے ہو نماز شب ویسی پڑھو. اور اس کے بعد ہم گئے تھے حاشیے میں, پھر واپس آ گئے تو پھر اس کو کیا لکھا ہے جی, پھر اس کو سمیٹنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر رکعت میں صرف سورہ حمد پڑھو, اور تمہیں فجر کے طلوع ہو جانے کا ڈر ہے تو 2 رکعت پڑھو اور تیسری رکعت وطر کی پڑھ لو, اور اگر فجر طلوع ہو گئی ہے تو پھر 2 رکعت نماز فجر پڑھو, نماز شب کا وقت چلا گیا. اور اگر تم نماز شب کی 4 رکعتیں قبل
طلوع فجر پڑھ چکے ہو تو اب نماز شب پوری پڑھ لو۔ اچھا، اب یہاں پر حوالہ پڑھ لیتے ہیں۔ لکھا ہے تہذیب الاحکام جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 170 میں ابو جعفر الاحول محمد بن نعمان نے اپنی اسناد سے بیان کیا ہے کہ حضرت ابو عبداللہ نے فرمایا کہ جب تم نماز فجر کی 4 رکعتیں طلوع فجر سے پہلے ادا کر چکے ہو تو اس نماز کو مکمل کرو، فجر طلوع ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو۔ یہاں پر یہ مکمل ہو گیا ہے اس کا حوالہ جو کہ ہم نے پڑھا، اور ساتھ ہی اب آگے پڑھتے ہیں کہ اور اس امر کی رخصت کی بھی کہیں کہیں روایت کی گئی ہے کہ آدمی نماز شب طلوع سحر بھی پڑھ لے، لیکن کبھی کبھی اس کو عادت نہ بنائے۔ اس کے حوالے سے حاشیے میں کچھ تفصیل ہے کہ شیخ نے تہذیب جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 170 میں موثق حدیث میم واو سے قاف موثق حدیث میں عمر بن یزید سے روایت کی ہے کہ میں نے ابو عبداللہ علیہ السلام سے عرض کی کہ میں اٹھتا ہوں اور فجر طلوع ہو جاتی ہے، اگر میں نماز فجر سے ابتدا کروں تو اسے اس کے اول وقت میں ادا کرتا ہوں، اور اگر شب کی نماز سے شروع کروں تو فجر اس کے بعد پڑھنی پڑتی ہے۔ تو فرمایا کہ نماز شب سے شروع کرو، لیکن اس کی عادت نہ بناؤ۔ اور جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 232 میں سلیمان بن خالد کی صحیح حدیث میں ہے کہ مجھ سے ابو عبداللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم اٹھو اور فجر طلوع ہو چکی ہو تو نماز شب اور وتر اور فجر سے پہلے کی 2 رکعتیں پڑھ لو، پھر نماز فجر پڑھو۔ میں نے عرض کیا کہ کیا میں ایسا کروں؟ فرمایا ہاں، لیکن اسے اپنی عادت نہ بنا لو۔ جی، تو ہم نے یہ بھی جان لیا۔ پھر ساتھ آگے دوبارہ جہاں سے حاشیے میں آئے تھے لکھا ہے کہ اور اگر تم پر نماز شب کی قضا ہے، اس کے بارے میں حاشیے میں لکھا ہے کہ یعنی کہ جو تم سے پچھلی رات کی نماز شب فوت ہوئی ہے اور تم نماز شب پڑھنے کھڑے ہوئے اور تمہارے پاس اتنا وقت ہے کہ نماز شب کی قضا بھی پڑھو اور اس شب کی بھی نماز پڑھ لو، جو کہ یعنی کہ اس کا حوالہ کافی کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 453 پر زرارہ کی روایت کی طرف سے رجوع کیا جائے جو انہوں نے ابو جعفر علیہ السلام سے نقل کیا ہے۔ تو یہاں پہ لکھا ہے تو قضا نماز شب پہلے پڑھو، پھر اس شب کی نماز شب پڑھو، اور اگر وقت صرف اتنا ہی ہے کہ اس میں ایک ہی نماز شب پڑھ سکتے ہو تو پھر پہلے اپنی اس شب کی یا اس شب کی نماز شب پڑھ لو کہ دونوں قضا نہ ہو جائیں۔ اچھا، اس شب کی نماز شب پڑھ لو کہ دونوں قضا نہ ہو جائیں، اس کے بعد فوت شدہ نماز شب پڑھو، وہ کل کی ہو یا پرسوں کی۔ تو یوں سامعین، ہم نے اس نشست میں یہ سب کچھ جان لیا نماز شب کے حوالے سے مزید، اور اب اس کے بعد جو اگلا چیپٹر ہے یعنی کہ باب ہے وہ ہے دعائے قنوت اور نماز وتر۔ اس کے بارے میں بہت تفصیل سے بیان ہوا ہے، تو اس لیے اگر ہم نے ابھی شروع کر دیا تو وہ ہم ایک نشست میں مکمل نہیں کر پائیں گے، تو پھر انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی نشست میں، اگلی ریکارڈنگ میں، اور آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اور ہم اس کے بعد جو اگلی نشست ہوگی یعنی کہ 39 نمبر ریکارڈنگ اس میں ملیں گے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔